السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ضد کر کے ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے اور تجارت کے لیے گئے، تو راستے میں آپ کو ایک عیسائی نے دیکھا اور اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ، کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ نبی جیسا ہے اور اس کی آنکھیں بھی نبی جیسی ہیں، اور ہماری پرانی آسمانی کتاب میں جو نبی آخر الزماں کی نشانیاں تھیں وہ تمام مجھے اس بچے میں نظر آ رہی ہیں۔ اس بچے کو جلدی واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، اس سے پہلے کہ کوئی یہودی اسے دیکھ لے اور اسے اس میں وہ نشانیاں نظر آ جائیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں، تو یہودی اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل عالم فاضل خاندان چلا آ رہا تھا، اور یہ قافلہ جو تھا بصرہ جب پہنچا، یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجیس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا، اور یہ خاندان جو تھا اور یہ راہب جو تھا، اس کے آباء و اجداد جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کے راہب نسل در نسل چلے آ رہے تھے، اور یہ خاندان بہت عالم فاضل تھا اور حضرت عیسیٰ کی کتاب کا یہ ماہر تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرتے، ان کے تجارتی قافلے بھی اس کے پاس سے گزرتے، مگر اس نے کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، تو پورے قافلے کے لیے اس نے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی، مطلب کہ آپ جہاں جہاں جاتے بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے سر پر ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ اس نے بدلی کی طرف دیکھا، وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھکی ہوئی تھیں جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جھمگھٹا سا کر لیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ مطلب یہ کہ جہاں جہاں سایہ موجود تھا تمام قافلے والوں نے وہاں وہاں اپنے ڈیرے لگا لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی جگہ باقی نہ بچی، تو آپ نے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ ادھر ادھر تو نہ تھی، چنانچہ آپ بھی دھوپ سے جب بچنے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور وہ ساری شاخیں آپ کے اوپر جمع ہو گئیں تاکہ آپ کو سایہ دے سکیں۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں آ گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا، وہ آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھیجوایا کہ اے قریشیوں، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھائیں، اور یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سبھی آ جائیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نیا ہی کام کر رہے ہیں، ہم تو یہاں سے اکثر اس راستے سے گزر کر جاتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، نہ کبھی کھانے کا پوچھا، تو پھر آج کیا ایسا ہو گیا کہ آپ ہمیں کھانے کی دعوت دے رہے ہیں؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا کہ تم نے ٹھیک کہا ہے، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا عزت و احترام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہیں گئے۔
انہیں پڑاؤ میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے۔ آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں سے آپ کو بحیرہ کو وہ صفات نظر نہ آئیں جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بدلی وہیں ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں اور بادل نے وہیں پر سایہ کیا ہوا ہے۔ تب اس نے اندازہ لگایا کہ نبی جو ہے وہ اسی جگہ پر ہیں اور باقی لوگ کھانا کھانے آ گئے ہیں۔ تب اس نے قریشیوں سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی بھی باقی نہیں رہا، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب مہربانی کر کے آپ اسے بھی بلا لیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ سب آپ آ گئے ہیں اور آپ سارے کھانا کھا رہے ہیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص کیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف جا رہے تھے بادل کا سایہ ان کے اوپر ان کے ساتھ چل رہا تھا، اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ اور بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا، وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزیٰ کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے سچ بتائیے گا۔ اس کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزیٰ بتوں کے نام پر مجھ سے کچھ نہ کہنا، نہ مجھ سے کچھ پوچھنا۔ اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت ان بتوں سے ہی ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا اور بہت احترام سے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت دلچسپی آخر کیوں لے رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ اور ان کا باپ کہاں ہے؟ یہ راہب نے پوچھا۔ تو ابو طالب نے بتایا کہ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں، ان کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے، ابو طالب نے اسے بتایا۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا کہ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، جو آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے۔ اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو اپنے وطن واپس لے جاؤ اور اس کو آگے مت لے کر جانا۔ یہودیوں سے اس کی پوری طرح سے حفاظت کرنا۔ اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا اور اس میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی
بہت شان ہے۔ ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو گئے، آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے، اور اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں۔ ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلسلے میں بالکل محفوظ رکھا، اور آپ نے جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی کوئی گندا یا فضول